اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ جبل ابو قبیس سبحان اللہ، یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں، وہ جبل ابو قبیس ہے۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ جب طوفان نوح آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا۔ اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ، اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے، اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا۔ اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی۔ پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو، ذکر کرتے رہے پھر سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے، پھر ان کی سانس پھول گئی۔ اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ اس شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ تو وہ جو شخص تھے انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا، تو دعا میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے انگور آ گئے، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا، مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر، اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چادر 2 ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ 2 چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر اوڑھ لی، اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لیں، اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنائے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت امام جعفر ہیں، اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے، ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد